ہم نے دارالقرآن سے یہاں پر منتقل کی، اور ان طلباء کے لیے کھانا وغیرہ بھی دارالقرآن سے ہی یہاں پر کھانا شروع ہوگا الحمدللہ۔ اور جن استاد محترم کو یہاں کے لیے منتخب کیا، انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر مشکل اور کٹھن حالات میں جو کام شروع کیا، اللہ نے اس کو قبول فرمایا، اور اس کی قبولیت آج آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ اب تک اس شاخ سے 550 سے زائد حفاظ کرام الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے اس قرآن پاک کی اپنے مقدس کتاب کی حفاظت کے لیے جو فوج تیار کی ہے، جس طرح جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ہوتی ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ہے، اسی طرح پر قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک فوج مقرر کی ہے اور اس کا انتخاب کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے اس قرآن پاک کا وارث ہم اسی کو بناتے ہیں جس کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج سے یہ بھی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والی فوج میں شامل ہو چکے ہیں۔ آج ہم میں سے کسی کا بیٹا نوجوان فوج میں کوئی بھرتی ہو جائے، کوئی عہدہ مل جائے، بڑی شاباش دی جاتی ہے، والدین کو مبارکباد دی جاتی ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کریں، زبان سے کہہ دیں اللہ کو مبارک کرے، اور ان کے والدین کے لیے بھی کہہ دیں کہ اللہ ان کے والدین کو بھی مبارک کرے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ انتخاب فرمایا ہے۔ زبان سے کہہ دیں اونچی آواز سے، بلکہ جو رشتہ دار ہیں اس کو اپنی عادت میں شامل کرو کہ جب کسی قوم میں، کسی گھرانے میں کوئی بچہ حافظ قرآن ہو، اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ چل کر تحائف لے کر ان کے گھروں میں جائیں، ان کے حوصلہ افزائی کریں اور ان کو شاباش دیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر بڑا انعام فرمایا ہے۔ آج کسی کا بچہ میٹرک کر لے کہ اور اس سے اوپر والی کوئی کلاس کر لے تو وہی ہر ملنے والا مبارکباد تو دیتا ہے، تو کیا یہ اس قابل میں نہیں ہے کہ اللہ کا کلام اپنے سینے میں داخل کرے اور کوئی اس کو مبارکباد دینے سے بھی ہچکچائے اور چل کر نہ جائے؟ ان کا حق ہے۔ اور دوسری بات جس طرح میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کے سامنے ایک یہ بینر لگا ہوا ہے، اور یہ ایک عام عبارت نہیں ہے، یہ اساتذہ کا ادب کے عنوان سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا، وہ چاہے مجھے بیچ دے، اگر چاہے تو آزاد کر دے، اگر چاہے تو مجھے غلام بنا کر رکھ کے مجھ سے خدمت لیتا رہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ایک حرف پڑھانے والے کے لیے۔ اور جس شخص نے پورا قرآن پاک کسی کے سینے میں منتقل کر دیا، اس کے مقام کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ حق تعالیٰ شانہ ان تمام اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی، پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے قوم کے سینوں میں یہ کتاب منتقل کرنے کے لیے اپنی رات دن شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، مقابلہ کیا ہر طرح کے حالات کو برداشت کرتے ہوئے ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کے اس تعامل میں بھی اور ان خدمات میں بھی برکات و ترقیات نصیب فرمائے، اور یہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ۔ بیانات تو الحمدللہ آپ نے سنے، لیکن اس مجلس میں سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں ہو رہا ہے وہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اور ان کی زیارت یہ نصیب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔
حق تعالی شانہ کی رحمتیں اللہ والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، پھر ان کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ ان کے ہاتھ جو دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں ہم سب کا حصہ اس میں شامل فرما دیں۔ اور پھر خصوصاً یہ جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ اللہ اس روئے زمین پر بسنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاص اللہ کے گھر کے آدمی ہیں، اللہ کے خاص آدمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، کون خوش قسمت ہے جن کو اللہ یہ فرما دے یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، یہ میرے خاص آدمی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، وہ اللہ کے خاص آدمی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بارے میں ہر طرح کی اہانت سے ہماری زبانوں کو ہمارے خیالات کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ربنا ربنا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا ربنا یا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا 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 ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مولا قدوس تیرے بندے تیرے گھر میں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ رہے ہیں، تیری ذات علی ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف نہ کرے گا کہ کون کرے گا؟ یہ سارے بندے تو اس سے معافی مانگ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں معافی عطا فرما۔ مولا قدوس اس پہ تیرے صلحاء ہے، نیکوکار ہے، اگر کوئی یہ اس مجلس میں دکھیا بیٹھا ہے اس کا دکھ دور فرماؤ، پریشان ہے کہ پریشانی دور فرماؤ، بیمار ہے صحت تامہ عطا فرماؤ، اولاد نہیں نیک اولاد دو، جن کی ہے فرما بردار۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو خالی نہ موڑ، یا اللہ تو ان ہاتھوں کو خالی نہ موڑ، ان کی ہر جائے مراد پوری کر، اس شہر کی بلکہ ہمارے ملک کی بلکہ مسلمانوں نے عالم کی مدد فرماؤ، مسلمانوں کی مدد فرماؤ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انت المستعان ولا حول، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا قدوس روزیوں میں برکت پیدا فرما، گناہوں سے بچا، یا اللہ اس مجلس میں تیرے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو گواہ بناتے ہیں، ان کے طفیل ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ۔
انت المستعان ولا حول ولا قوة. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.